بات اس حد تک بہت زیادہ حد تک خطرناک حد تک جا چکی ہے کہ جس میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر انتہائی غلیظ قسم کی کیمپین کی جا رہی ہے کہ ٹرکوں کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں کہ ان ٹرکوں کے پیچھے پہلے آرمی چیف کی تصاویر ہوا کرتی تھی، اب عمران خان صاحب کی تصویر ہے، کیوں نہیں یہ ادارے یہ بات سمجھ پیدا کر دیا گیا ہے، اس کے بعد بہت ہی خطرناک قسم کے عوامل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تو ایک وہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ہی ایک تشویشناک قسم کی صورتحال تھی اور ایک ہمارے دل میں پائے جانے والی ایک تشویش تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ کر اگر وہ دوبارہ کسی جو ہے وہ بات چیت کا حصہ بات اس سینس میں ہے کہ پھر کوئی بھی کل کو پارٹی جو ہے وہ پہلے برا بھلا کہے گی پھر وہ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن کیوں ان کو یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک لالی پاپ ہے جو عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی جماعت اور یہ تمام لوگ ان لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ والا خطرناک عمل ہے کہ اگر دشمن نے اس کا فائدہ اٹھا لیا تو آپ کبھی بھی ان عوام کے دلوں میں وہ چیز نہیں بٹھا سکیں گے جو اس وقت ہے۔ آپ 1965 کی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں، 1971 کی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کبھی بھی پاکستان پر آنے والے مشکل وقت کو اٹھا کے دیکھ لیں، تمام تر عوام افواج کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس وقت جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد شاہد مرزا آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ چند بڑوں کی بیٹھک کے بارے میں اور چند بڑوں کی ملاقات کے بارے میں ملک میں چہمہ گوئیاں جو اس وقت ہو رہی ہیں اور جو 99% اس وقت تقریباً گردش کر رہی ہیں اور اس کی کہیں سے کوئی تردید نہیں آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ گو کہ یہ ملاقات اس کو کوئی اتنی زیادہ ہائپ نہیں دینی چاہیے، ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، اپوزیشن میں بیرون ممالک سے آئے ہوئے سفیر اور حکمران جماعتیں بھی آ کر ملتی ہیں اور اس وقت اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملا جاتا ہے تو وہ بھی کوئی اتنی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اگر سیاسی پولیٹیکل رنگ کے نظریے اور پولیٹیکل تناظر کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ اس میں اس وقت تک عمران خان صاحب نے ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا اور لگ یہ رہا تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں بالکل پوری طرح سے مجبور ہو چکی ہے، جو کہ میں اس بات کو کبھی بھی کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ بحیثیت ایک پاکستانی اور ایک بہادر پاکستانی مجھے اپنی افواج کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر، ان کی عزت و وقار کے اوپر کوئی شک و شبہت نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ان کو بلیک میل کر کے یا جس طرح سے ان کو تھریٹ کر کے یا جس طرح سے ان کو میر جعفر کہہ کے یا جس طرح سے ان کے خلاف اس طرح کی غلیظ زبانیں استعمال کر کے، جس طرح سے ٹویٹرز کے اوپر شہداء کے بارے میں کیمپینز چلا کر اور جس طرح سے ان کو ایکس وائی کہہ کر اور جس طرح سے ان کو تھریٹ کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اگر یہ معاملہ کہیں پہ یہ سوچ کر طے پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اس دنیا کے آخری لیڈر ہیں اور ان کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب صدر پیوٹن کو بھی سیاست کرنا سکھاتے ہیں، وہ جو بائیڈن کو بھی سیاست کرنا سکھاتے ہیں، وہ نریندر مودی کو بھی سیاست کرنا سکھاتے ہیں، وہ چائنا کے صدر کو بھی، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی سربراہ ہو، اس کو سیاست کرنا صرف عمران خان صاحب ہی سکھا سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھانپ لی ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ بات جانچنی بہت ضروری ہے کہ جو میں اتنی بڑی بہادر بات اس وقت کہنے جا رہا ہوں اس تمام تر چیزوں سے بالائے طاق ہو کر کہ آپ نے جس بچے کو پالا تھا، جس بچے کو آپ نے یہاں تک پہنچایا تھا، اب وہ بچہ آپ کا بڑا ہو چکا ہے اور بڑا ہو کر اس کی فرمائشیں بڑھ چکی ہیں۔ آپ نے جس کو اتنا زیادہ لاڈ پیار کر کے آپ نے اس کو پالا پوسا تھا، اب وہ آپ کے سر پہ آ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کسی شاعر نے کہا تھا کہ کیا خوب دستور دنیا بھی اب تو بن گیا ہے، اے میرے دوست ہم سے بعد میں پیدا ہونے والے پہلے جوان ہو گئے۔ تو اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے سب کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر لیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت ملک میں چل رہی ہیں۔ میں ابھی تک پر امید ہوں اور میری جو آس اور امید ہے وہ کبھی بھی اتنی آسانی کے ساتھ ٹوٹنے والی نہیں ہے کہ میرے ملک کے جو ادارے ہیں ان کا وقار، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی رسپیکٹ کا لیول، ہماری فوج کے اندر منظم ایک ادارہ، ہماری فوج ایک بہت معتبر ادارہ، ہماری ایجنسیاں دنیا کی سب سے بیسٹ ایجنسیاں اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک ملک کا ایک سیاسی بچہ، ایک پالا ہوا بچہ جو
کہ اب शरारतें करते करते नादानगियों और ज़िद्दों पर उतर आया है, उसके सामने अगर कोई घुटने टेक दे तो ये बात दिल और दिमाग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर ये कोई वसअतुल्लाह खान साहब ने जैसे एक कॉलम लिखा था कि जिसमें उन्होंने 2011 से लेकर और ये तमाम तर सूरत हाल जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद और उसके बाद दोबारा से 2/3 अक्सरियत दिलवाने के तक क्या उन्होंने तमाम सफ़र लिखा था, जिसमें उन्होंने 3 टॉपिक्स दिए थे कि इन तीनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। तो उसके मुताबिक अगर ये स्क्रिप्ट उसी तरह का है तो ये इंतहाई खौफनाक किस्म की बात है, क्योंकि अगर इस तरह से इस मुल्क में तैनातियाँ होनी शुरू हो जाएं और इस तरह से अगर इस मुल्क में कोई प्राइम मिनिस्टर बनना शुरू हो जाए तो याद रखिए फिर हमारे मुल्क की सियासत का महवर हमारी सियासी पार्टियों से हटकर फिर ये तमाम तर तवज्जो और तमाम तर कोशिशें सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ शुरू हो जाएंगी। बच्चे अब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के बाद उनको कोई कारोबारी बनाने के बजाय, उनको किसी सियासत में भेजने की बजाय, उन्हें कोई सोशल वर्कर बनाने की बजाय अगर उनकी ख्वाहिश अगर ये हो कि मेरा बच्चा फौज में जाए और एक वक्त ऐसा आ जाए कि वो फौज के उस आला ओहदे पर जाकर पहुंच जाए कि वो भी आर्मी चीफ बन जाए, तो फिर मैं समझता हूं कि ये बात उस हद तक बहुत ज़्यादा हद तक ख़तरनाक हद तक जा चुकी है कि जिसमें मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई गलीज किस्म की कैंपेन की जा रही है कि ट्रकों की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि इन ट्रकों के पीछे पहले आर्मी चीफ की तस्वीर हुआ करती थी, अब इमरान खान साहब की तस्वीर है। क्यों नहीं ये इदारे ये बात समझ रहे हैं? अगर इस तराजुर में, अगर इस मामलात में, अगर इस हद में अगर आप ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी उन जलसों की एंटरटेनमेंट की लेकर अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल पॉपुलर हो चुके हैं, तो याद रखिए कि अगर आपने इमरान खान साहब को इतनी ज्यादा अहमियत दे दी किसी भी डर या किसी भी दबाव की वजह से, जिसको मेरा दिल मानने को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, ना अदलिया के बारे में ना मेरे इदारों के बारे में, तो फिर आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि अब आने वाले दौर में अगर नून लीग इससे ज्यादा अगर रेजिस्टेंस नहीं करेगी तो नून लीग हो गई, फजलुर रहमान हो गया या आसफ अली जरदारी हो गए, अगर कोई ये समझ रहा है कि वो अगर इक्तदार में आने के बाद इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के जरिए उनको डरा धमका लेगा और वो किसी तरह के लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, वो बिल्कुल बुरा भला नहीं कहेंगे, तो अब ये गलत फहमियां दूर कर लेनी चाहिए उस हद तक, उस वक्त तक जब तक ये फैसले नहीं हो जाते कि जिन लोगों ने हमारी पाक आर्मी के खिलाफ बातें की हैं, जिन्होंने हमारी पाक फौज के सरबराहान को मतनाज़िया बनाया है, जिन्होंने हमारे इदारों को मतनाज़िया बनाया है, जिन्होंने हमारी जुडिशरी को मतनाज़िया बनाया है, जिन्होंने हमारी लॉयर जो कोर्ट्स हैं उनके जजेस को जिन्होंने धमकियां दी हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती हैं तो याद रखिए फिर आप किस किस की जुबान को रोकेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह से वो जिनके लिए ये आखिरी पार्टी है, वो साइंसदान जिन्होंने चांद के बारे में पेशन गोइयां भी की थी, और वो अजीबोगरीब से आदमी जिसको फैसल वाडा ने ये भी कह दिया है कि इसको तो मैं देख लूंगा, 2 मुंह वाले सांप भी उन्होंने कह दिया है। अब जाहिर सी बात है वो कौन से 2 मुंह वाले सांप है, ज़ाहिर तो एक बड़े मुंह वाले सांप नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने अगर 2 मुंह वाले सांप कहा है तो अब ये फैसल वाडा साहब ही बेहतर बता सकते हैं कि वो कौन से 2 मुंह वाले सांप है जिनके बारे में उन्होंने कहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर फवाद चौधरी साहब और इस तरह के जो लोग हैं अगर ये भी हमारी जो अदलिया है उसके खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर उसके बाद भी अगर आपने ये फैसले किए तो फिर ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा, फिर आप इस आग को नहीं रोक पाएंगे। आपके पास एक ऐसा मौका था कि अगर किसी ने गलत हरकत की थी तो आप उसको सजा देते, आप उसको रोकते, उसको इस बात का पता होना चाहिए था कि ये जो हमारी फौज, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, दुनिया की सबसे बेस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, इसके खिलाफ बात हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकती। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? एक शख्स अगर खड़ा होकर ये बात कहता है कि मैं 4 लोगों के नाम ले दूंगा, या आप लोगों ने अपने जाती मफाद के लिए इस मुल्क को दांव पे लगा दिया, तो फिर आप उसकी बातों को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं इमरान खान साहब के पास जो जिसकी वजह से किसी को डर है। क्या ये बातें किसी हद तक दुरुस्त हैं? क्या ये बातें किसी हद तक सही हैं? क्या ये बातें किसी हद तक इनको ऊपर मोहर लगाई जा रही है कि ये बातें जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो ठीक है, या किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि आप इस तरह से बातें कीजिएगा, फिर उस वक्त की जो हुक्मरान जमात होगी हम उसको फिर ये बात उनके सामने रखेंगे कि देखें भाई अब तो इमरान खान साहब ने बहुत प्रेशर क्रिएट कर दिया है, लिहाजा इस वक्त फिर हमें कुछ जो है वो मुश्किल फैसले करने होंगे, हमें इलेक्शन में जाना होगा या इस तरह करना होगा। लेकिन ये सब क्या है? आपने अगर ये सारा स्क्रिप्ट किसी ने लिखा है,
اگر یہ سارا سکرپٹ 2018 کی طرح کسی نے تیار کیا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک قسم کا سکرپٹ ہے. اس میں بہت بڑی زیادتی کا عنصر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے پھر کسی ایک جماعت کو اس طرح سے آپ نے جب دیکھا کہ وہ اس وقت کرائسس میں جا رہی ہے, ان سے ملک نہیں سنبھل پا رہا, آپ نے ان کو ہٹا دیا, پھر آپ نے ایک ایسی جماعت کو قربانی کا بکرا بنا دیا, پھر آئی ایم ایف کی جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جو ہے وہ کلیئر ہو گیا, وہ پیسہ بھی آ گیا, اور اس کے بعد اگر ان کو ٹھوکر ماری جائے کہ اب آپ چلے جاؤ, اب آپ کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ پروگرام آ چکا ہے. اب دوبارہ اگر عمران خان صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی بھی بات میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ جتنی بھی میں نے آپ کو اس وقت پورا سکرپٹ بتایا ہے, یہی گردش کر رہا ہے اس وقت. آپ جتنے بھی ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں لوگوں کے, آپ نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, آپ تمام لوگوں کا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت یہی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ میرا ذاتی اوپینین اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ایز اے جرنلسٹ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ میری اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, میرے ملک کی جو ایجنسیاں ہیں, ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسے ہی دنیا کی سب سے بیسٹ ایجنسیز اس لیے نہیں کہا جاتا. یقیناً ان کی آخری وقت تک ان کو ہر بات کا کس طرح سے کیا اندازہ ہے, کیا نہیں ہے, اور انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. اور میرا پورا حد الامکان مجھے اپنے اداروں کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اس وقت معاملہ اس ادارے کی ساکھ کے اوپر ہے. اس وقت سارے کا سارا میٹر میری ان تمام تر افواج کے سربراہان, میرے جوانوں, نیچے سے لے کر اوپر تک جتنے بھی وہ سب لوگ اکٹھے ہیں, ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں. کسی میں کوئی تفریق نہیں ہے, کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. تمام لوگ آرمی چیف کے نیچے سب لوگ متحد ہیں, تمام افواجوں کے مسلح سربراہان تمام کے تمام بالکل یکجا ہیں. تو لیکن جن لوگوں نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی, جن لوگوں نے متنازعہ بنا دیا, ان تمام لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے, تاکہ آنے والے دور میں ہمارے بچوں کو کبھی بھی اس طرح کی ترغیب نہ دی جائے کہ وہ کسی کے خلاف اٹھ کر اس طرح سے بات کریں. انتہائی غلط بات اس سینس میں ہے کہ پھر کوئی بھی کل کو پارٹی جو ہے وہ پہلے برا بلا کہے گی, پھر وہ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. لیکن کیوں ان کو یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا. جس دن پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ 4 نام لے دوں گا, یا مجھے دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ, یا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یا جس دن انہوں نے پہلے دن آ کر کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کروا رہی تھی میری دور حکومت میں, اسی وقت اگر ایکشن لے لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس حد تک نہ جاتے, شہباز گل صاحب کا واقعہ اس حد تک نہ جاتا. لیکن اس وقت جو ملک میں چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں, اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں, وہ تمام کی تمام تر باتیں بہت سارے اپنے اندر سوالات چھوڑ کر جا رہی ہیں. وہ تمام تر باتیں اپنے اندر بہت سارے راز اپنے اندر مضمر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ تمام تر باتیں ہمیں لمحہ فکریہ دے کے جا رہی ہیں کہ اگر ایسا سب کچھ ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس وقت کے سب سے پہلے تو اس وقت جو عمران خان صاحب کا لہجہ اور عمران خان صاحب کی بدلتی ہوئی صورتحال, عمران خان صاحب کا اس وقت کا جو سینیریو ہے, اگر میں اس کو اپنے تناظر میں دیکھیں, گو کہ یہ جو میں نے جتنی بھی ڈسکشن آپ کو بتائی ہے, یہ تمام تر ڈسکشن وہ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. اگر میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ جو میرا ذاتی اور میرا پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہونا چاہ رہا. یہ سب ایک دکھاوا ہے, یہ سب ایک لالی پاپ ہے جو عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی جماعت اور یہ تمام لوگ ان لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان کو یہ لالی پاپ اور ان کو یہ دکھاوا دکھایا جا رہا ہے. اٹس کالڈ ان دا مارکیٹنگ ان دا سیلز فیلڈ دیٹ از فیئر آف لاس. یہ کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے جو کہ مارکیٹنگ میں یوز کیا جاتا ہے. یہ وہی عمران خان صاحب یوز کر رہے ہیں کہ ان تمام پارٹی ورکرز کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھ لیجئے میری ملاقات ہو چکی ہے, آرمی چیف میرے ساتھ کھڑے ہیں, افواج میرے ساتھ کھڑی ہے, اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہے, میری باتیں ماننے کو تیار ہے, تاکہ وہ لوگ جو ان کو چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں وہ ان کو چھوڑ کر نہ جائیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہیں. لیکن جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ غیرت مند افراد اور کچھ ایسے افراد جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے تھے, لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ یہ پارٹی, ہماری افواج, ہمارے جو ادارے, ہماری جوڈیشلی اور ہمارے تمام تر ڈپارٹمنٹس, ہمارے تمام تر سیول اور بیوروکریٹ کے ادارے, ہمارے الیکشن کمیشن یا چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, اور چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان کو دھمکانا, ان کو دھمکیاں دینا, ان کو گالم گلوچ کرنا, یہ اس پارٹی کا وتیرہ بن چکا ہے. تو ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. اس وجہ سے ان کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ اور اس وقت عمران خان صاحب کا ان کو لالی پاپ سمجھ میں آنا چاہیے اور سمجھ میں آ بھی رہا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کا پاکستان آنے کے لیے جو راہیں ہموار ہو رہی ہیں، گو کہ یہ بات کسی حد تک درست ہے، اور یہ اندر کی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے اندرونی طور پر پوری طرح سے بھرپور طریقے سے تیاری کر دی ہے، کیونکہ ان کو یہ بات ابھی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بھانپ لی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے ایک جلسے نے ان کی سیاست کا رخ بدل دیا تھا۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو سینیریو ہے، اس وقت کا جو سینیریو ہے، اگر مسلم لیگ نون بڑے جلسے کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ پھر یہ پلڑا ادھر سے ادھر ہو جائے گا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں جو رائے قائم کر لی ہے کہ وہ اس وقت بہت پاپولر لیڈر ہیں، تو وہ صرف جلسے جلوسوں سے ہی آپ نے کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ وہ بہت پاپولر لیڈر ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کی اس وقت جو ان کی جاہل اور بدتمیز اور انتہائی نامعقول ان کی جو ٹیم ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے، صرف محض جھوٹ، پروپیگنڈے، انتشار اور منافرت اور مذہب کو استعمال کرنا اور یہ تمام چیزوں کے اوپر جو وہ کام کر رہی ہے، اس کی امام کے اوپر آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاپولر جماعت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ گراؤنڈ ریالٹی بہت مختلف ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہاں تک ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ سب سمجھ چکے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی سب سے بڑا ویک پوائنٹ جو انہوں نے استعمال کیا وہ انہوں نے مذہب کو جب سیاست کے ساتھ جوڑا تو بہت سارے حلقہ احباب، بہت سارے لوگ، بہت سے باشعور لوگ سوائے ان چند جاہل اور ناگوار اور انتہائی بدتمیز قسم کی سوشل میڈیا کے جو ان کے لونڈے لپاڑے جو انہوں نے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو کہ جن کو 10-15 ہزار روپے پہ انہوں نے منتھلی پہ رکھا ہوا ہے، ان کے علاوہ تمام لوگ بدل چکے ہیں، تمام لوگوں کی رائے بدل چکی ہے، تمام لوگوں کو لابیز کا پتہ چل چکا ہے، تمام لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو چکی ہیں کہ یہ تو ساری اقتدار کی جنگ ہے، یہ تو ساری اقتدار کی ہوس ہے، اس میں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ تمام طرف جو پالیٹکس کا حصہ ہے، اس نے ان 4 سالوں کو بھلا دیا جو انہوں نے ابھی گزار کر آئے تھے، جس میں انہوں نے عیاشیاں کی ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ایک خبر دیتا چلا جاؤں کہ اس وقت ایک انتہائی اہم خبر آج آئی ہے کہ 804 ارب روپے کے لگ بھگ جو رقم ہے وہ اس وقت جو سامنے آئی ہے کہ نیب نے جمع ہی نہیں کروائی ہے حکومتی خزانوں میں، یعنی کہ جو ریکوریاں کی تھی جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں، چیئرمین نیب کی سربراہی میں، اس میں سے 804 ارب کے لگ بھگ کی جو رقم ہے وہ غائب ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہی کدھر ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر ہے، اس کی ذمہ داری کون لے گا، اس کو کون جواب دے گا۔ اور اس کے بعد جب ابھی جو نئے نام آ رہے ہیں چیئرمین نیبز کے لیے وہ بھی تقریباً اسی طرح کے ہیں، یعنی کہ یہ جو حکومت اس وقت آئی ہے یہ اتنی کمزور حکومت ہے کہ یہ کسی قسم کی کارروائی کر ہی نہیں پا رہی ہے، یہ کسی قسم کا جو ایکشن ہے وہ لے ہی نہیں پا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ حکومت میں نہیں چلا رہا تھا، فیصلے میں نہیں کر رہا تھا، رانا ثناء اللہ کے اوپر مقدمے بازی میں نہیں کر رہا تھا، حنیف بازی کے اوپر میں نہیں کر رہا تھا، کوئی بھی کسی بھی صحافی کو اٹھایا جا رہا تھا، گولیاں چل رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، این ممکن ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب بھی جب اس حکومت سے باہر آتے ہیں تو وہ بھی کچھ ایسا ہی لہب و لہجہ اختیار کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بھی ایسا لہب و لہجہ اختیار کریں گے تو پھر اس ملک کی سیاست کو تالے لگا دینے چاہیے، تو پھر اس وقت ہماری سیاست کا محور صرف ایک ہی ہونا چاہیے جہاں پہ جا کر سب کو وہاں پہ جا کر جی مائی باپ کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹوٹلی غلط بات ہے۔ بالکل ہماری تمام تر سوچ ہمارے جو جتنے بھی باشعور لوگ ہیں ان کی سوچ سے ہٹ کر ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو متنازع بنانے کے بالکل بھی اس کے متعامل نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاست کے اوپر توجہ دینی چاہیے، ان کو کسی بھی ادارے کو اس کی لپیٹ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ 804 ارب روپے کے کہاں چلے گئے۔ اس کے علاوہ کروڑوں روپے کی کرپشن KPK میں سامنے آئی ہے، جس میں کہ بہت زیادہ اس وقت وہاں پہ بحث چل رہی ہے کہ اس وقت وہاں کے بہت سارے ایسے مزید انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ توسا براج کے بارے میں بھی ایک خبر سامنے آئی ہے، وہ بھی کرپشن کی ایک خبر ہے کہ وہاں پہ جو پتھر اس کے لیے استعمال کیا جانا تھا اس میں بھی بہت بڑی کرپشن آئی ہے۔ عثمان بزدار صاحب کے دور میں کرپشن سے بھرا پڑا ہے۔ 4 سال جتنے بھی ہیں عمران خان صاحب کے، باقی کے سب لوگ تو چور ہیں، باقی کے سب لوگ تو ڈاکو تھے۔ ایک عمران خان صاحب تو دودھ کے دھلے ہوئے تھے، ایک عمران خان صاحب نے تو ریاست مدینہ بنانی تھی، انہوں نے نوکریاں دینی تھی، انہوں نے جو ہے وہ جتنا بھی قرضہ تھا وہ IMF کے منہ پہ مارنا تھا۔ مراد سعید صاحب جو کہ جن کے بارے میں ریحام خان صاحب
اپنی کتاب میں بہت ہی خاص قسم کے انکشافات کر چکی ہیں، اور پھر عمران جو ہے وہ تقریباً ان کے جو قریبی حلقہ احباب ہیں وہ بھی مراد سعید صاحب کے بارے میں کچھ ایسی رائے جو ہے وہ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ IMF کے منہ پہ مار دیں گے، نوکریاں ہیں، کروڑوں نوکریاں ہیں، لاکھوں گھر ہیں، یہ وہ، تو کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا تھا۔ تو اسی طرح کی کرپشن سے بھری ہوئی داستان ہے۔ 4 سال میں عمران خان صاحب نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے۔ خدا کے لیے عقل کے اندھو اپنی آنکھیں کھولو، آپ ان سے سوال کرو کہ یہ 804 ارب روپے کدھر چلے گئے؟ چھوڑ دیجئے توشہ خانہ، چھوڑ دیجئے فورن فنڈنگ، سب کچھ چھوڑ دیجئے، پوچھئے کہ یہ جو آپ نے کلیکشن کی تھی کدھر گئے؟ پوچھئے کہ جو آپ نے ملک ریاض صاحب سے جو پیسے لیے تھے، جو آپ کو برطانیہ کی ایجنسی نے آپ کو پیسے دیے تھے، وہ آپ نے ان کو کیوں واپس کر دیے، اور اس کے بدلے میں آپ نے کیا لیا؟ آپ نے ہیرو کی انگوٹھیاں، یہ سب پوچھئے کیا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ لوگ؟ آپ نے کیوں دودھ کے دھلے ہوئے بنا دیا؟ کیوں اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں؟ میرا یہاں پہ آج اس ویلاگ چونکہ بہت لمبا ہو چکا ہے، اس میں ایک آخری سوال میں جاتے جاتے کرنا چاہ رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ جتنی آپ نے اپنی عقل کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، جتنا آپ لوگ عقل کے اندھے بنے ہوئے ہوں، کاش اتنا یقین، اتنا ایمان، اتنی مستحکم، اتنی آپ کی سوچ کا اچھی کا محور، اتنا آپ کا پختہ یقین کاش آپ کا اللہ کی کتاب کے اوپر ہو۔ کاش آپ کا اس وقت جو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کاش آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا کر اس کے اوپر عمل کریں، کاش اپنے دین کے اوپر اس طرح سے عمل کریں، تو یقین کیجئے کہ نہ آپ کو سیاست کے بارے میں سوچنے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو سیاستدانوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کی ہر بات کو آخری حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آپ سے التجا ہے کہ جتنی اہمیت آپ عمران خان صاحب کو دیتے ہیں، تھوڑی سی اس میں سے اہمیت جو ہے وہ اگر آپ اپنے دماغ سے سوچ کر، اگر آپ اللہ کی کتاب پڑھنے میں لگا دیں، اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے میں لگا دیں، اگر وہی اتنا ہی، اس سے کہیں زیادہ نہیں تو تھوڑا سا یقین اگر آپ اس بات کے اوپر رکھ لیں کہ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ یقیناً ہم سے کبھی بھی ناراض اس صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں تو یقین کیجئے یہ ملک پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ ان سیاستدانوں سے امیدیں لگانی چھوڑ دیجئے۔ ویلاگ بہت لمبا ہو گیا ہے، اگلے ویلاگ میں آپ سے مزید انکشافات اور مزید اندر کی باتیں بتائیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب میٹنگ ہوئی تھی یا میٹنگ نہیں ہوئی تھی، یا اس وقت لندن میں کیا ملاقات ہوئی تھی، اور کون سے تحریک انصاف کے اس وقت کے اراکین ہیں جو یہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سائیڈ پہ کر کے نون لیگ اور PTI کا کچھ آپس میں اس طرح کی، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ اس وقت اگر بھی بتا دیا تو پھر وہ انٹرسٹنگ نہیں رہے گا۔ یہ بہت ہی اہم خبر ہے، اسی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے لگانے کا سوچ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو آج شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بھی نہیں بیٹھے تھے۔ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والا ویلاگ آپ کو بآسانی پتہ چل سکے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔